السلام علیکم ویئرز، میں مشتاق کرل اور ہمارا ایکسرسائز چل رہا ہے میں اردو کی مختلف ویڈیوز کے ایم اے انگلش، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے انٹرنیشنل ریلیشنز LLB کے اسٹوڈنٹس ہماری پلے لسٹ میں جا کے مختلف ویڈیوز سے اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا پیپر لسانیات کا ہے یا ہم اس کو تدریس اردو میں بھی شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ اردو زبان کے ارتقاء کے حوالے سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان میں جو مشہور نظریہ ہے ہمارے پاس حافظ محمود شیرانی کا نظریہ ہے۔ حافظ محمود شیرانی کے نظریے کے جو اہم نکات ہیں وہ انہوں نے اس کو دو پہلو بیان کیے ہیں کہ ایک تو ان کی جو مشہور کتاب ہے پنجاب میں اردو، اور اس کے بعد انہوں نے بڑی اپنے نظریے کی وضاحت میں دو قسم کے دلائل پیش کیے ہیں، ایک تاریخی اور ایک لسانی۔ تو ان میں سب سے پہلے جو تاریخی پہلو ہے میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل دے رہا ہوں کہ محمود غزنوی کی فتوحات کے بعد لاہور اسلامی تمدن کا مرکز بن جاتا ہے۔ آل غزنہ کی حکومت تقریباً 170 سال تک رہتی ہے۔ یہ شہر، جس کا نیا نام محمود پور رکھا گیا ہے، اپنی والی کا صدر مقام بن جاتا ہے۔ اس کی کثیر فوج میں ترک، افغان، خلجی اور ہندی شامل تھے۔ قدیم لاہور کی اس ترکی، فارسی، ہندی فضا میں خواجہ سید سلمان پرورش پاتے ہیں۔ مسعودی فارسی اور ترکی کے علاوہ کسی ہندی زبان کے شاعر بھی تھے، مگر بدقسمتی سے ان کا ہندی کلام دست بر زمانہ کے ہاتھوں شاید ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ بخارا وغیرہ کے علماء اور مشائخ یہاں واعظ کہتے ہیں۔ ہندو ان واعظوں کو سن کر حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں۔ چونکہ لاہور ہندو کا دارالسلطنت تھا، لہٰذا اس خطے کی زبان کو اس عہد کی حکومت اور مسلمانوں نے ترویج دی ہوگی۔ اس عہد میں جو خاصا دراز ہے، مسلمان اور ہندو اقوام کی یکجائی سے ایک نئی زبان کا پیدا ہونا لازمی بات تھی۔ خود غزنوی شروع سے ہندی زبان کی طرف راغب نظر آتے ہیں، جن میں البیرونی قابل ذکر ہے۔ اس نے ہندی اور سنسکرت زبانیں سیکھی۔ محمود کے زمانے میں ہندی کی ترجمان ایک جماعت غزنی میں مقیم تھی۔ غوریوں کے عہد میں جب پایا تخت لاہور سے دہلی میں منتقل ہوتا ہے تو ایک بڑی تعداد ان پنجابیوں کی بھی تھی۔ یہ لوگ تجارت کرتے ہیں۔ علاؤدین خلجی کے عہد میں وہ سلطنت کے معاملات میں بھی دخیل ہیں۔ یہ فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی زبان ہمراہ لے کر روانہ ہوتے ہیں، جس کو قیام پنجاب کے زمانے میں بولتے رہے اور رفتہ رفتہ اردو کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حافظ شیرانی نے اس مخلوط زبان کا نمونہ خواجہ مسعود سعد سلمانی کی شاعری میں تلاش کیا ہے۔ کسی نمونے کے عدم موجودگی میں یہ بتانا مشکل ہے کہ مسعود کی ہندی زبان کیا ہوگی، لیکن آخر حضرت امیر خسرو کی تقسیم زبان کا نقشہ سامنے رکھا جائے تو یقیناً زبان لاری ہوگی، جو زبان دہلوی سے بالکل مختلف تھی۔ پھر شیرانی نے شہاب الدین غوری کی فتح دہلی 1193 اور انتقال پایا تخت پر غیر معمولی زور دیا ہے، حالانکہ اس کی نوعیت محمد تغلق سے انتقال پایا تخت سے بالکل مختلف تھی۔ اب یہاں پر دوسرا نظریہ انہوں نے نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ لسانی بنیادوں پر پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک جو اردو زبان ہے وہ بنیادی طور پر پنجابی سے نکلی ہے، پنجابی کی ایک شاخ ہے، کیونکہ اس کے جو حروف تہجی ہیں، جو اس کے جو آپ الفابیٹس کہہ سکتے ہیں، وہ بالکل پنجابی سے ملتے جلتے ہیں۔ بعد میں اس نظریے کو رد بھی کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ چونکہ پنجابی بذات خود مختلف جو ذیلی زبانیں تھیں ان زبانوں میں سے ایک تھی، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ذیلی زبان سے ایک بڑی زبان جو ہے معرض وجود میں ہے۔ تو یہ حافظ شیرانی صاحب کا جو اردو زبان کے حوالے سے نظریہ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام۔